साहिब जिस सहन में बैठे हो ना, ये सहन मुफ्ती साहब का आबाद किया हुआ सहन है। आए वाह सुभान अल्लाह। मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो जरूर बोलें। जिस सहन में बैठे हैं ये वो सहन है जिसे मुफ्ती साहब ने अपने हाथों से सजाया था। आज इसी सहन के अंदर देखते देखते निगाहों ने कितने चेहरों को कुरानी नूर से मुनव्वर होते देखा है। कितने बच्चे यहाँ से कुरान की फरागत की डिग्रियां लेकर के निकले। अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए मुफ्ती साहब क़िबला की कब्र अनवर पर। अल्लाह अकबर। उस शख्सियत का तारुफ में क्या कराऊं जिस शख्सियत ने ऐसी जात का दामन थामा था। साहिब मैं क्या कहूं, इन्होंने दामन थामा, जहां तक मैं जानता हूं मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इनका हाथ थामा था। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप सोच भी नहीं सकते सरकार मुजाहिद मिल्लत की शान क्या है। वहमो गुमान तक में नहीं ला सकते कौन है मुजाहिद मिल्लत। हाँ बहुत बड़ी शान है और मैं खुश नसीब हूं रात में सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में था, आज उनके शागिर्द और उनके परवरदे नजर के दयार में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मुझे लगता है कि आज मैं वहीं से उन्हीं के इशारे पर आया। सुभान अल्लाह। वरना तो सवाल नहीं था। 24 घंटे का सफर है। जो उड़ीसा जाते हैं ट्रेन से उन्हें मालूम है 24 घंटे लगते हैं ट्रेन से आने जाए एक तरफ से जाने में। लेकिन मैंने रात सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में तकरीर की और आज उनके रूहानी बेटे के दयार में तकरीर कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ उन्होंने हाथ थामा। हमारे शहरों में क्या होता है, लोग कहते हैं मौलाना साहब का मजार, मौलाना साहब का मजार। इससे ज्यादा ही नहीं जाना कभी। कभी करीब से जानो हाथ थामने वाला था कौन और उसने हाथ थाम करके क्या क्या दे दिया। गौर करना मेरी बातों पर, क्या क्या दे दिया सरकार मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दीन का मुहाफिज मुजाहिद मिल्लत। वाह वाह सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत की सरहदों का पहरेदार मुजाहिद मिल्लत। आए वाह वाह। वहाबियत के लिए रजा की नंगी तलवार मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह। उनके लहजे में अल्लाह अकबर जबान उनकी होती थी, तेवर इमाम अहमद रजा का होता था। सुभान अल्लाह। ये शान सरकार मुजाहिद मिल्लत की थी। आज हम अपने शहरों में सच नहीं बोल सकते। आज हम अपनी महफिलों में मुंह देख के पंचायतें करते हैं। आज अपने लोगों की तरफ आंख मार के फैसले बदल देते हैं। मगर वो खुदा का शेर था। अगर वो अपनों में रहा तब भी हक बोला, गैरों में रहा तब भी हक बोला, हिंदुस्तान की जमीन पे रहा तब भी हक बोला, अरबिस्तान की सरजमीन पे गया तब भी हक बोला। खुदा की कसम जब अरबिस्तान की सरजमीन पर उस मुस्तफा के मुजाहिद ने सच बोला था, वहां की गवर्नमेंट ने कैद किया था, आपको जेल के अंदर डाला था, हथकड़ियां हाथों में डाली गई और सजा के तौर पर आपको अरब की पहाड़ियों में छोड़ा गया। धूप की सख्ती इतनी थी साहिब कि आज भी जब डिग्रियां बढ़ जाया करती है तो प्लास्टिक पिघल के खुद बखुद गिरना शुरू हो जाता है। उन पहाड़ियों की सरजमीन पर मुजाहिद मिल्लत के हाथों में हथकड़ी डाल करके, पैरों में बेड़ियां डाल करके छोड़ा गया ताकि मुजाहिद मिल्लत अपना मौक़िफ़ बदल दे, ताकि अपनी ज़बान के बयान बदल दे। मगर मेरा मुजाहिद कोई दुनिया का मुजाहिद न था, मुस्तफ़ा के दीन का मुजाहिद था, मसलक के आला हजरत का मुजाहिद था, मुस्तफ़ा के दर का मुजाहिद था। और ऐसा मुजाहिद जब तपती हुई धूप में खड़ा किया गया तो दुनिया नजारा देख रही थी। कोई कहता था मुजाहिद गर्दन झुका दो, कोई कहता था जबान बदल दो, कोई कहता था तेवर बदल दो, कोई कहता था अंदाज बदल दो। आपने फरमाया मिलेगा क्या, तो दुनिया ने कहा था तेवर बदल दो रिहाई मिल जाएगी। मेरे मुजाहिद ने कहा था तुम नादान हो, अरे रिहाई चाहता कौन है, अगर रिहाई चाहना होता तो यहाँ ना आता। मैं खुश नसीब हूँ अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत कहा था अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली है। वाह वाह सुभान अल्लाह अकबर। और साहिब फाके किए, भूखे रहे, कई कई दिन खाना ना खाया। एक दिन एक मौलाना ने ख्वाब देखा, मुस्तफा का मदीना है, गुंबदे खजरा की जालियों के सामने दस्तरखान बिछा है। समझ रहे मेरी बात? हाँ
دیکھیے ہماری آن کم نہیں ہو جائے گی اگر سبحان اللہ کہہ دیں گے تو. سبحان اللہ. ہے برادری اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کی تعریف اپنی جگہ ہے. بے شک. ہاں مصطفیٰ کے روزے کی جالیاں ہیں. ارباب منبر کی دعائیں چاہیے بس آپ لوگ توجہ فرمائیں. مصطفیٰ کے روزے کے سامنے دسترخوان بچھا ہے اور سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت شہر مدینہ میں تھے. وہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک کونے پہ سرکار مجاہد ملت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی نے دسترخوان پر کھانا اپنے ہاتھ سے لگایا اور لگانے کے بعد فرمایا کھانا شروع کیا جائے. فرماتے ہیں علماء نے اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کیا. اے بھائی توجہ کرو. توجہ کرو ذرا کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاں سننا سنانے کا ماحول کیجئے. صاحب آنکھیں بند کر کے تراویح پڑھانے کی عادت نہیں ہے. پائے مرا لنگ نیست بلکہ خدا تنگ نیست. دھیان رکھیے گا. اور نہ ہی زبردستی تقریر تھوپنی ہمیں آتی ہے. ہم 5 منٹ میں بھی 5 گھنٹوں کا کام کر لیتے ہیں. واہ واہ بے شک. یہ ذکر بڑے قیمتی لوگوں کا ہے. یار یہاں چائے کی فکر کر رہے ہو ان کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو. اگر اللہ قبول فرما لے حوض کوثر کے جام عطا کر دیے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ہاں بس توجہ سے سنیے. دسترخوان بچھائے علماء بیٹھے. وہ کہتے میں نے خواب دیکھا سب تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا اور فرمایا میرے مجاہد تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. میرے مجاہد تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اتنا کہہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا. اللہ اکبر کہا مجاہد ذرا منہ تو کھول. مجاہد ملت نے منہ کھولا ہے. میرے سرکار نے اپنے ہاتھ سے لقمے کھلانا شروع کیے ہیں. صاحب اب کہہ لینے تو سارے علماء جو مدینے کی زمین پر موجود تھے وہ اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے لیکن مجاہد ملت کو گنبد خضرا والے آقا اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے. اب کہہ لینے دیجیے جس مجاہد کو مصطفیٰ مدینے میں بلا کر کے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں اگر وہ مجاہد راضی ہو گیا تو وہ دن دور نہیں ہے. حوض کوثر مصطفیٰ کا ہوگا. جام ہوں گے ہاتھ مجاہد کے ہوں گے چہرے ہوں غلاموں کے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ شان والی بہت اچھا حضرت. بہت اچھا. والی سبحان ذات اللہ. جنہوں نے حضرت علامہ مولانا مفتی عوض رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کا ہاتھ تھاما. سبحان اللہ. آئے تھاما. میں نے کل ذکر کیا. میں نے کہا کہ کل ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ سرکار مجاہد ملت کے روحانی بیٹے آرام فرما ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا نام کیا ہے. میں نے کہا مفتی عبدالرب صاحب کو جانتے. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا انہی کے ساتھی ہیں. سبحان انہی کے ساتھی ہیں مفتی سیف اللہ عرف مفتی عوض صاحب. کہنے لگے اچھا یہ وہ ہیں جن کو حضرت اپنے پاس رکھ کے پڑھایا کرتے تھے. آئے واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اڑیسہ والوں کو ان پہ ناز ہے اور پتہ نہیں ہماری بستی والے کیا سوچتے ہوں گے لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں خدا کی قسم آپ بھی مفتی صاحب سے پیار فرماتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی ذات ہے. خدا کی قسم مجاہد ملت نے ہاتھ تھاما اور پھر اپنے پاس رکھ کر کے اس ہیرے کو اتنا چمکایا اتنا چمکایا اتنا چمکایا. پھر اجازت دی جاؤ اب دین کا کام اپنے علاقے میں کرو. پھر اس سرزمین پہ آئے یہ ادارہ قائم کیا. آج اسی ادارے کی بدولت ہے کتنے گھروں میں ماں باپ کو حافظ قرآن کی صورت میں بچے مل رہے ہیں. آج کتنے ماں باپ کی حسرت ہے اسی مدرسے کی بنیاد پر مکمل ہو رہی ہے. آج اس مدرسے سے پڑھنے والا حافظ قرآن. اور لوگوں میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ عرس چاہے بالکل نہ کیا جائے یا کبھی اس عرس کی تقریب کو منعقد نہ کیا جائے. خدا کی قسم حضرت نے ایسا یہ پیڑ لگا دیا ہے ایسا پودا لگا دیا ہے کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے کوئی دعا کرے نہ کرے کوئی ان کا نام لے نہ لے. اس زمین پر بیٹھ کر کے جب بھی کوئی طالب علم بسم اللہ پڑھے گا ثواب قبر انور پہ اترنا شروع ہو جائے گا. قرآن کی تلاوت کرے گا کب ثواب قبر انور پہ اترنا شروع ہو جائے گا. وہ کتنا ثواب اللہ دیتا ہے کبھی سوچو تو سکی. جب ہم راتوں کو پاک کیا کرتے ہیں وہ جوانوں آؤ زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے قریب کر لو. راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں کھو جایا کرتے ہو یوٹیوب پر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گوایا کرتے ہو. کبھی رات میں بیٹھ کر کے قرآن بھی کھول لیا کرو. کبھی مصطفیٰ کی دی ہوئی تاریخ زندگی بھی پڑھ لیا کرو. جوانوں ہم
اپنی راتوں کے اندر رات کے اندر یوٹیوب پر بیٹھ کر کے گانے سنا کرتے ہیں، ہم اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ رب جب ناراض ہوتا ہے اپنے عذاب کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بستی میں جا کر کے پتھروں کی بارش کر دو۔ جب عذاب کے فرشتے پتھر لے کر کے آتے ہیں، ابھی راستے ہی میں ہوتے ہیں، آواز آتی ہے فرشتوں واپس ہو جاؤ۔ سارے فرشتے واپس پلٹتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا فیصلہ تو کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو سوچنے سے پاک ہے، تیرا فیصلہ خطا پر نہیں ہو سکتا، لیکن تیرا فرمان یہ بھی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلا نہیں کرتے ہیں۔ مگر میرے مولا بتا تو صحیح، ابھی تو نے پتھر برسانے کا حکم دیا ہے، پھر واپس کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے فرشتوں بستی کے جوانوں نے گناہ کیے میں ناراض ہو گیا، بوڑھوں نے پاپ کیے میں ناراض ہو گیا، بچیوں نے پاپ کیے میں ناراض ہو گیا، جب مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھومتا دیکھا میں ناراض ہو گیا، جب ان کو بے پردہ چلتے دیکھا میں ناراض ہو گیا، میں نے چاہا بستی پہ عذاب نازل کروں، لیکن فرشتوں مجھ سے پوچھ رہے ہو میں نے واپس کیوں بلایا ہے؟ تو سنو، رات کے 3 بجے تھے، رات کے 3 بجے تھے، مدرسے کا صحن تھا، ایک چھوٹا سا قرآن پڑھنے والا بچہ اٹھا ہے، رات کے سناٹے میں اٹھنے کے بعد اس نے سردی کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا ہے اور میرا قرآن لے کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے فرشتوں اس کی زبان سے اتنا جملہ نکلا ہے، میرے دل فوراً میرا ارادہ بدل گیا ہے، فوراً میرا دریائے کرم جوش میں آیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا جس زمین پر بیٹھنے والا 8 سال کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے میں اس زمین پہ عذاب اتاروں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس قرآن پڑھنے والے کے صدقے میں نے اس کی بھی خطائیں معاف کر دی ہے اور اس کے بستی میں بسنے والے سارے جوانوں کو معاف فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مدرسہ سیف العلوم، نعرہ